اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما۔ انشاءاللہ آج سے ہم اپنا قرآن کا آغاز کر رہے ہیں، اور قرآن کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ بہت ہی خوبصورت سورہ سے، جو ہے سورہ الفاتحہ۔ تو انشاءاللہ اس کو آج ہم دیکھیں گے۔ آج ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہو سکے گا کہ ہم اس کو زیادہ آگے کر سکیں، تو انشاءاللہ آج ہم انٹروڈکشن اس کا دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو ہمارے لیے اس کا جاننا بہت ضروری ہے کہ جب تک ہم اس کا انٹروڈکشن نہیں جانیں گے تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ یہ سورہ جو ہے کیا چیز ہے۔ تو اسی لیے اس کو توجہ سے سننا ہے۔ آپ لوگ اس کے نوٹس بنائیں، اچھے جتنے بنا سکتے ہیں، اور ہو سکے تو اس کو اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ضرور ریوائز کریں، اس طرح یہ کہ ان کو بھی اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ یہ سورہ، سورہ الفاتحہ جو ہے مکی سورہ ہے۔ ترتیب کے حساب سے اگر ہم دیکھیں، ترتیب کا مطلب کیا ہے کہ یعنی کہ اگر ہم مصحف کو دیکھتے ہیں، اپنے قرآن کو دیکھتے ہیں، تو قرآن کے حساب سے پہلی سورہ جو ہے سورہ فاتحہ ہے، دوسری سورہ بقرہ۔ لیکن نزول کے حساب سے، یعنی کہ جس طرح نازل ہوئی تھی، قرآن جیسے نازل ہوا تھا، تو اس سورہ کا نمبر جو ہے وہ چوتھا نمبر ہے۔ پہلی سورہ جو تھی، جو سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی تھی، وہ ہے سورہ علق۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ پہلی وحی تھی۔ دوسری جو تھی سورہ مزمل، تیسری المدثر، اور چوتھی سورہ الفاتحہ۔ یہ سورہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ شروع ہوتی ہے۔ اس کے سٹارٹ ہی اگر آپ دیکھیں، الحمد، اللہ کی تعریف کے ساتھ سورہ سٹارٹ ہو رہی ہے، الحمدللہ۔ کوئی بھی قرآن جب ہم پڑھتے ہیں، قرآن کا کوئی بھی پارٹ ہم شروع کرتے ہیں، تو اس کو پڑھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ نے قرآن کو پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تعوذ۔ تعوذ جو ہے یہ آپ پڑھتے ہیں اس لیے تاکہ آپ اللہ کی پناہ میں آ جائیں۔ کس سے پناہ میں آئیں؟ اللہ کی پناہ ہم کیوں مانگیں؟ آپ پناہ میں آتے ہیں جب آپ کسی کی مدد مانگتے ہیں، کسی سے پناہ مانگتے ہیں۔ کیوں؟ جب آپ کو ڈر ہوتا ہے کسی کا، کسی دشمن کا ڈر ہوتا ہے، کسی جانور کا ڈر ہوتا ہے، کسی چیز کا ڈر ہوتا ہے جو آپ کو نقصان پہنچا دے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کے بارے میں کیوں کہا کہ آپ قرآن کو پڑھنے سے پہلے آپ اللہ کی پناہ میں آ جائیں؟ اسی لیے کیونکہ قرآن کو پڑھتے وقت ہمارا سب سے بڑا دشمن آپ کو یاد رکھنا چاہیے، جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں بہت جگہ بتایا ہے کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ شیطان ہے۔ تو ہمیں شیطان سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آنا ہے۔ تو آپ کو جو سب سے زیادہ جو ضرورت ہے، شیطان انسان پہ ایکٹ کرتا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے دشمن ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ شیطان ایک ایسا دشمن ہے جو آپ کو نظر نہیں آتا، تو اسی وجہ سے ہم بعض اوقات اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں۔ ہمیں اندازہ نہیں ہو پاتا کہ کتنا برا دشمن ہے۔ ہمیں جو دشمن ارد گرد نظر آ رہے ہوتے ہیں، وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ہاں یہ میرا نیبر میرا دشمن ہے، یا کوئی فیملی میں بندہ آپ کا دشمن بن گیا ہے، تو اس کے تو آپ کو باتیں پتہ چلتی رہتی ہیں۔ آپ کو گھر کے باہر نظر آ جائے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے، لیکن شیطان تو آپ کو نظر ہی نہیں آتا۔ شیطان جو ہے انسان کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، اس طریقے سے بھی کاروائی کرتا ہے۔ پھر اس کی کاروائی جو ہوتی ہے وہ اتنی باریکی کے ساتھ ہوتی کہ انسان کو خود بھی پتہ نہیں چلتا کہ وہ میرے ساتھ دشمنی کر رہا ہے اور کہاں پر کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کا پتہ ہے، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی ہی مخلوق ہے سب، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وارن کر دیا کہ آپ نے جب بھی قرآن پڑھنا ہے تو آپ نے اس سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنی ہے۔ دوسری ریزن اس کی کیا ہے کہ جب آپ اعوذ باللہ پڑھتے ہیں
تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتے ہیں. آپ کو جو شیطان وسوسے آپ کے دل میں ڈالتا ہے آپ ان سے بچ جاتے ہیں، کیونکہ شیطان اب قرآن پڑھتے وقت آپ کے دل میں کیسے وسوسے ڈالے گا. ہمیں عام روٹین میں تو پتہ ہے کہ جیسے بہت سی باتیں آپ کے دماغ میں برے برے خیالات آتے ہیں، لیکن اب قرآن پڑھتے وقت کس قسم کے قرآن پڑھتے وقت آپ دیکھیں جب ہم اللہ کی آیات پڑھیں گے، بہت سی آیات ہوتی ہیں کہ ان کے معنی جو آپ کو جو سمجھنے چاہیے وہ ویسے سمجھ نہیں آتے، کیونکہ آپ نے شیطان سے اللہ کی پناہ نہیں مانگی. تو آپ نے جیسے یہ ہوتا ہے کہ جو چیز ہم پڑھنا چاہ رہے ہیں وہ اس طریقے سے سمجھ نہیں آتی، ہمارے دل میں شکوک و شبہات آ جاتے ہیں اس چیز کے بارے میں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا کہ آپ اس کی اللہ کی پروٹیکشن میں آ جائیں، تو شیطان آپ کے دل میں وہ وسوسے نہیں ڈال سکے گا. تو وہ چیز جس طرح سے اللہ نے اتاری وہ اسی طرح آپ کو سمجھ آتی. ورنہ آپ نے دیکھا کہ قرآن کی وہی آیات ہوتی ہیں، کچھ لوگ اس کو پڑھ کر شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو یہاں پر تو یہ بات بتائی جا رہی ہے، یہ تو کانٹرڈکٹ کر رہی ہے، قرآن کی ایک ہی آیت دوسری آیت کے ساتھ کر رہی ہے. ایسا نہیں ہوتا، کہیں بھی کانٹرڈکشن نہیں ہے قرآن میں. بات یہ ہے کہ ہمارے سمجھنے میں کمی ہو جاتی ہے، اور وہ کمی کب ہوتی ہے کہ جب شیطان ہمارے دماغ میں یہ چیز ڈال دیتا ہے، وہ شکوک و شبہات ڈالتا ہے کہ قرآن کی جو کلیئرٹی ہوتی ہے وہ آپ کے لیے ختم ہو جاتی ہے. تو اسی لیے ہمیں جو ہے اس چیز کا حکم دیا گیا کہ آپ پہلے یہ پڑھ لیں تو آپ محفوظ ہو جائیں گے ان ساری چیزوں سے. دوسری چیز شیطان کیا کرتا ہے کہ شیطان، آپ سب کو پتہ ہوگا، ہمیں بلکہ سب کو پتہ ہے یہ کہ شیطان جو تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو جو مردود کہا، اس پہ لعنت کی گئی اللہ کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. تو اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی تھی کہ میں آپ کے لوگوں کو ورگلاؤں گا، اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا جتنوں کو میں لے کے جا سکتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ سے اس نے یہ ریکویسٹ کی تھی. تو یہ اس کا کام اب جو ہے کہ اسے پتہ ہے میں نے تو جہنم میں جانا ہے، لیکن میں اکیلا نہیں جاؤں گا، میں اپنے ساتھ اللہ کے باقی لوگوں کو بھی جتنوں کو میں لے جا سکتا ہوں لے کر جاؤں گا اپنے ساتھ. اور یہ اس کا وعدہ ہے ایک طرح سے کہ میں نے لے کر جانا ہے سب کو. تو اب وہ ہمیں جنت میں تو جانے نہیں دے گا، اس کی تو پوری کوشش یہی ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام کو بھی جنت سے نکلوانے والا کون تھا؟ تو جب وہ ان کو نکلوا سکتا ہے تو پھر آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہے ظاہرہ ان کو کیسے وہ کرے گا ایکسیپٹ کہ میں جاؤں جہنم میں اور یہ سارے جائیں جنت میں؟ تو میں کسی کو بھی جانے نہیں دوں گا. تو اس نے اس چیز کا عہد کیا ہوا ہے کہ میں نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو جنت میں جانے سے روکنا ہے، اور علم جو ہوتا ہے یہ جنت کے راستوں میں سے ہے. جب ہم علم حاصل کرتے ہیں یہ راستہ انسان کو جنت کی طرف لے کر جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو بھی شخص علم حاصل کرے اور اس کے راستے پر چلتا ہے، علم یعنی کہ کوئی بھی علم ہو، دنیا کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن خاص طور پہ جو قرآن کا علم ہے، اسلام کے بارے میں جو جانتا ہے، قرآن کو سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. شیطان جو ہوتا ہے وہ علم کے راستے میں آ کے بیٹھ جاتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ ایک دفعہ اس نے قرآن کو سمجھ کے پڑھنا شروع کر دیا تو اس کی دنیا بدل جائے گی. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ہم لوگ جب ہم قرآن پڑھتے تھے بغیر سمجھے ہوئے، یعنی کہ ناظرہ جس کو کہتے ہیں، کہ ہم تو ظاہرہ بچپن سے ہم لوگوں کو قرآن سیکھا ہوا ہے اور ہم لوگ پڑھتے آتے تھے، ہم یہ بھی کہتے ہیں ہم تو ڈیلی قرآن پڑھتے ہیں، صبح یہ صورتیں پڑھتے ہیں، رات میں یہ پڑھتے ہیں. آپ کی ایک روٹین بنی ہوئی ہے اور آپ کی روٹین میں کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوتی. آپ قرآن بھی اگر پڑھ رہے ہیں، آپ جسٹ عربک پڑھتے جا رہے ہیں، تو آپ دیکھیں آپ بڑی آسانی کے ساتھ اس کام کو کرتے رہتے ہیں، آپ ایک روٹین میں کر رہے ہیں. جیسے ہی آپ یہ اپنا ارادہ کریں گے کہ اب سے میں نے قرآن کو سمجھ کے پڑھنا ہے، یہ آپ آزما کے دیکھ لیں. آپ کہیں گے کہ میں نے آج سے قرآن کو سمجھ کے پڑھنا شروع کرنا ہے، مجھے قرآن کے ترجمہ، قرآن کی تفسیر پڑھنی، میں جاننا چاہتی ہوں کہ میرے اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں، مجھے قرآن کا پتہ تو چلے کہ ہے کیا. اتنے سالوں سے ہم قرآن کو جسٹ عربک پڑھتے چلے جا رہے ہیں، ایک لفظ ہمیں نہیں پتہ.
ہمیں یہی نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا کیا رہے ہیں۔ تو ہمیں جس وقت آپ یہ ارادہ کرتے ہیں کہ میں نے قرآن کو اب سمجھ کے پڑھنا ہے، اس وقت سے آپ اپنا نوٹ کر لیں، اب آپ کے اوپر کبھی کوئی چیز آ جائے گی، کبھی کوئی مسئلہ آ جائے گا، ایسا ہوگا کہ آپ کر نہیں پا رہے، آپ کو وہ پڑھنا بیٹھنا ہی آپ کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ کبھی کوئی اپوائنٹمنٹ ایک دم سے آ گئی، کسی بچے نے کال کر دیا، آپ کے ہسبینڈ نے کچھ کہہ دیا، ادھر سے بلا لیا، ادھر سے، کہ آپ کو لگے گا کہ کیا ہے، میں کیوں نہیں کر پا رہی، تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ جو چیز ہے نا، یہ شیطان کی طرف سے ہو رہی ہے۔ اور کیا ریزن ہے؟ وہ آپ کو ناظرہ پڑھنے سے نہیں روکتا، وہ آپ کو روکے گا قرآن کو سمجھ کے پڑھنے سے، کیونکہ جب تک آپ ناظرہ پڑھتے چلے گئے، چلیں ہم اپنا اندازہ لگائیں کہ اب تک ہماری جتنی عمر ہو چکی ہے، تو اگر اب تک ہم نے پورا قرآن نہیں پہلے پڑھا ہوا، تو آپ دیکھیں کہ ہم بچپن سے قرآن پڑھتے آئے، کیا ہماری دل کی دنیا بدلی؟ ہم خود بدلے؟ کچھ بھی نہیں بدلا۔ جیسے ہی آپ قرآن کو سمجھ کے پڑھنا شروع کرتے، چاہے آپ نے کچھ صورتیں ہی کیوں نہ پڑھی ہوں، آپ کو لگتے کہ آپ وہ نہیں رہے جو آپ پہلے تھے، آپ کے دل کی حالت بدلنی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ہے اثر قرآن کا، یہ ہے معجزہ قرآن کا، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ قرآن از اے میریکل، دس از دا میریکل۔ خالی عربک پڑھنا آپ کو ثواب ضرور دیتا ہے، وہ گائیڈ نہیں کر سکتا۔ گائیڈنس آپ کو آئے گی تب جب آپ اس کو سمجھ کے پڑھیں گے۔ جی پی ایس آپ کا جو گاڑی میں ہوتا ہے، آپ اس میں لگا لیں فرینچ لینگویج میں آپ اس کو کر دیں چینج، آپ کو سمجھ آئے گی کہ کہاں جانا ہے۔ اب آپ اس میں ڈیسٹینیشن ڈال دی، لیکن آپ نے لینگویج جو اس کے اندر ہے وہ فرینچ ہے، اب آپ کو کیا پتا کہاں جانا ہے؟ کچھ بھی نہیں پتا۔ آپ اسی لینگویج میں جب تک اس کو سیٹ نہیں کریں گے جس میں آپ کو سمجھ آئے گی، آپ اپنی منزل تک پہنچ نہیں سکتے۔ تو اسی لیے اس قرآن کو سمجھ کے پڑھنا بہت ضروری ہے، اور یہی ریزن ہے کہ جس کی وجہ سے شیطان اس کے اوپر آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ وہ آپ کو کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ آپ اس قرآن کو سمجھ کے پڑھ سکیں۔ اسی لیے آپ سب جنہوں نے شروع کیا، آپ دیکھیں کہ بگننگ میں جب ہم نے صورتیں شروع کی تھی تو کچھ لوگوں کے لیے آنا بہت مشکل ہوتا تھا، کبھی آپ آتے تھے کبھی نہیں بھی آتے تھے، آپ کو آہستہ آہستہ ٹائم لگا روٹین بنانے میں، لیکن جب آپ نے اس میں پرسسٹنسی دکھائی، آپ نے اس کے اندر، آپ بس ہو گئے کہ مجھے کرنا ہے، میں نے ارادہ کر لیا ہے، پھر آپ اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، پھر جب آپ کی ریگولیرٹی ہو جاتی ہے اس میں، تو پھر آپ دیکھیں وہ چیز آپ کے لیے اتنی مشکل نہیں رہتی، کیونکہ اللہ کی مدد آتی ہے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی تبھی آئے گی جب تک آپ خود اپنے لیے ایفرٹس کریں گے۔ ہم ایسے نہیں ہوتا ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں تو اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ ہی ہمارے لیے سارے کام کر دیں گے، ایسے پھر نہیں ہوتا۔ آپ کو سٹیپ اٹھانا پڑے گا، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو پکڑیں گے، آپ کو تھامیں گے، اور پھر آپ، جب ہم بار بار پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ میں سیدھے راستے پر چلا دے، بار بار اللہ سے جب ہدایت کی دعا مانگتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ پھر انسان کو گائیڈ کرتے ہیں، پھر جب اللہ تھام لیتے ہیں پھر آپ کے لیے اس راستے پر چلنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے شیطان کو یہ ساری باتیں پتہ ہیں۔ شیطان سے صرف اور صرف ہمیں کون بچا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو ہمیں شیطان سے بچا سکتے ہیں۔ تو جب ہم کہتے ہیں اعوذ، تو اس کا مطلب میں پناہ میں آتی ہوں باللہ، اللہ کی، من الشیطان، شیطان سے۔ تو شیطان کا جو روٹ ورڈ ہے نا، وہ ہے شیطانہ، شین تو نون، شیطانہ، جس کے معنی ہوتے ہیں دور، ہر خیر سے دور۔ دو چیزیں اس میں آتی ہیں کہ ایک اس کا معنی ہے کہ خیر سے خود بھی دور ہے، اور دوسرا کہ خیر سے دور بھی کرتا ہے، دونوں کام کرتا ہے وہ۔ ایک تو وہ خود دور ہو گیا کہ اللہ نے اس کو دور کر دیا، دوسری کہ وہ دوسروں کو بھی اب دور کرے گا خیر سے، ہر اس خیر سے جو اللہ کی طرف سے آنے والی ہے۔ الرجیم، دھتکارا ہوا، دھتکارا ہوا یعنی کہ لعنت کیا ہوا، لعنت زدہ، اللہ کی طرف سے لعنت ہے اس کے اوپر، تو اللہ نے اس کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ دھتکارا ہوا۔ تو اب ہم نے سورہ تو ہم نے دیکھ لی، اس کا جیسے سٹارٹ ہی تو پہلے ہی ہم نے شروع میں کیا کہنا ہے، کوئی بھی سورہ آپ نے قرآن کا پارٹ سٹارٹ کرنا ہے تو آپ نے ہمیشہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے آپ کریں گے۔
بسم اللہ پڑھنا کیوں ضروری؟ کیونکہ بسم اللہ جو ہے اس میں اللہ کا نام ہے. بسم اللہ میں ساتھ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے، تو اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. یہ آپ نے پناہ تو مانگ لی، پھر اللہ کا نام آپ نے بسم اللہ کے ساتھ کرنا ہے. اس کی کیا فائدے ہوتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کا نام جس بھی چیز پر لیا جائے تو وہ چیز جو ہوتی ہے اس میں برکت پڑ جاتی ہے. پھر وہ چیز جو ہے وہ کوئی تکلیف نہیں دیتی آپ کو. آپ نے جس چیز پہ کر دیا بسم اللہ پڑھ لیا، اس چیز میں خیر و برکت پڑ جائے گی، چیز میں برکت پڑ جائے گی، چیز بڑھ جائے گی، چیز کے آپ کے جو برے نقصانات ہیں آپ اس سے بچ جائیں گے. پھر اس میں یہ دیکھیں جو بسم اللہ ہے، ساتھ نام اللہ کے، تو اس میں اللہ کے نام جب آ رہا ہے تو اس کا معنی کیا یہ ہے بسم اللہ کہ صرف اللہ کے نام سے میں کرتی ہوں؟ اس میں صرف اللہ نہیں بلکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے تمام نام آ جاتے ہیں. جیسے ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نیمز ہیں، یہ تو ہمیں فور شور پتہ ہے، احادیث سے پتہ چلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن صرف یہی 99 نیمز نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کے، اس سے بھی زیادہ ہیں. ہمیں یہ پتہ ہے، فی الحال ہمیں اتنے نام ہی پتہ ہیں، آگے ہمیں اور باقیہ نام نہیں پتہ، لیکن اللہ کے نام اس سے بہت زیادہ ہیں. تو ہم یہاں پر جب کہتے ہیں بسم اللہ تو اس کا مطلب کہ ہم ان سب ناموں کے ساتھ اللہ کے جو ہیں اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. اللہ کی جیسے کہتے ہیں میں شروع کرتا ہوں، آپ نے پہلے اعوذ باللہ پڑھی، پھر آپ کہتے ہیں شروع کرتا ہوں اللہ کے تمام ناموں کے ساتھ. وہ تمام نام جو آ جاتے ہیں تو اللہ میں صرف اللہ، اس جگہ پر صرف اللہ ہی نہیں، اس سے معنی، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے تمام نام ہیں. اب ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز آپ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ 4 اس میں جو ہیں ورڈز ہیں، اور اس میں 3 جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں. ایک اس میں اللہ کا نام اللہ، ایک الرحمن، ایک الرحیم. تو اللہ کا جو نام اللہ ہے یہ اسم اعظم ہے، یہ وہ نام ہے جو اللہ تعالیٰ کا پرسنل نیم ہے، اللہ تعالیٰ کا ذاتی نیم ہے. اس ایک نام میں اللہ تعالیٰ کی ساری صفات پائی جاتی ہیں، اور اللہ کے علاوہ یہ نام کسی کا بھی رکھا نہیں جا سکتا ہے، کسی کا بھی نہیں. تبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں پہ بھی آپ کو یہ نام اور نظر نہیں آتا، تو یہ خالص اللہ کا نام ہے. اسی طرح اب اللہ کا اگلا نام جو ہے وہ ہے یہاں پر جو آیا ہے الرحمن. تو الرحمن نام بھی ایسا ہے جو کسی کا نہیں رکھا جا سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کے. لیکن آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت سے یہ رکھے ہوئے لوگوں نے نام، آپ اس کو صرف اس طرح رکھ سکتے ہیں اگر آپ نے رکھنا ہے جب آپ اس کے ساتھ عبد لگا دیں گے، جیسے کہتے ہیں عبد الرحمن، اس طرح سے آپ، ادروائز آپ یہ نام نہیں اکیلا کبھی بھی نہیں رکھ سکتے. تو رحمان کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے اور نام جو ہیں جو نہیں کوئی بھی رکھ سکتا. ایک تو ہم نے دیکھا اللہ کا اپنا نام اللہ، ایک رحمان، ایک خالق اور ایک رازق. یہ 4 نام جو ہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے اوپر نہیں رکھے جا سکتے. لیکن ہم نے خالق بھی میں نے سنا ہوا ہے نام، تو یہ اس کا مطلب یہ نام نہیں رکھے جا سکتے. اسی کے کمپیریزن میں اگر آپ دیکھیں الرحیم جو ہے وہ رکھا جا سکتا ہے. اسی طرح جیسے آپ دیکھیں کریم بھی رکھا جا سکتا ہے، سمیع رکھا جا سکتا ہے، تو وہ نام رکھے جا سکتے ہیں سوائے ان 4 ناموں کے جو میں نے آپ کو بتائے، یہ نام نہیں رکھے جا سکتے. اب اس میں اللہ کا نام جو ہے اس میں ایک تو یہ ہمیں بات پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ آپ کسی کا نام نہیں رکھ سکتے. دوسری اس میں چیز یہ ہے کہ اللہ جو ہے اس کے معنی میں بھی آتا ہے کہ وہ جس کی عبادت محبت اور تعظیم کی وجہ سے کی جائے، وہ ہے اللہ جو عبادت محبت اور تعظیم کی وجہ سے کی جائے اس کی. یہ بسم اللہ جو ہم پڑھتے ہیں ہر کام کا آغاز اس سے کرنا چاہیے.
جب آپ کسی بھی کام کا آغاز اس سے کرتے ہیں تو اس میں برکت پڑ جاتی ہے۔ ہم بھی اس پہ اتنا ایمفیسس کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں آج سے ہم لوگ بھی اپنا قرآن شروع کرنے لگے ہیں، جو کہ ایک بہت ہی عظیم چیز ہے، بہت ہی عظیم سفر ہے جو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جس کی اہمیت کا اندازہ ہمیں دنیا میں تو ہوگا ہی، ہو سکتا ہے کہ ہمیں دنیا میں اتنا نظر آئے نہ نظر آئے، لیکن اس کا اصل اندازہ آپ کو آخرت میں جا کے ہوگا کہ یہ جو چیز ہم نے کی تھی کہاں لے گئی ہے ہمیں، اور کس چیز سے اس نے ہمیں بچا لیا ہے۔ تو یہ چیز بہت بڑی چیز ہے جس کا ہم آغاز کرنے آج جا رہے ہیں، تو اسی لیے یہ چیزیں جاننا بہت ضروری ہے۔ تو بسم اللہ کے نام سے ہم شروع کرتے ہیں، اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ تو یہ قرآن میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہر سورہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، سوائے ایک سورہ کے، اور وہ ہے سورہ توبہ، اس میں نہیں ہے۔ جبکہ سورہ نمل میں 2 دفعہ آتا ہے، سورہ نمل میں ایک تو شروع میں اور ایک اس کے درمیان میں بھی ہے یہ بسم اللہ لکھا ہوا ہے۔ تو اس کاؤنٹنگ کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو پورے قرآن میں 114 سورہ ہیں، 114۔ تو اگر توبہ کو نکال دیں تو اس حساب سے 113 بنتی ہیں نا، پھر جیسے توبہ کی بسم اللہ نہیں ہے تو بسم اللہ جو ہے پھر 113 بنتی ہیں۔ لیکن چونکہ سورہ نمل میں درمیان میں بھی بسم اللہ ہے تو اس وجہ سے جتنی صورتیں ہیں اتنی ہی دفعہ بسم اللہ بھی ہے قرآن میں۔ اب تھوڑا سا ہم یہ دیکھ لیں کہ اچھا ایک اس میں یہ بھی چیز ہے کہ جو پہلی وحی آئی تھی، اقرا بسم ربک الذی خلق، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے، وہ جس نے پیدا کیا ہے۔ تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا ہے کہ اپنے رب کے نام سے کرو، رب کے نام سے پڑھو۔ تو اس سے ہی ہمیں پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز کتنی امپورٹنٹ ہے، اور اللہ کا حکم ہماری آنکھوں پر، اللہ کا حکم ہماری ٹاپ پرائرٹی۔ تو اب ہم تھوڑا سا اس پہ ڈسکس کر لیں، کیونکہ یہ ہماری ڈیلی لائف کے اوپر یہ چیزیں ڈیلی لائف میں ہماری جو افیکٹ کرتی ہیں کہ ہم ڈیلی بیسس پہ ان کو یوز کرتے ہیں۔ تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ بسم اللہ کن کن کاموں سے پہلے ہم نے پڑھنی ہے۔ تو اس کو آپ پوائنٹر کی صورت میں لکھیں، کیونکہ آپ نے اس کو باقیوں سے ڈسکس کرنا ہے، آپ نے خاص طور پہ اپنے بچوں کو یہ بات بتانی ہے، کیونکہ ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے۔ ہم کہتے ضرور ہیں ہمیں پتہ ہے، لیکن ہمیں بھی بہت سی چیزیں بھول جاتی ہیں۔ جب آپ نے لکھی ہوئی ہوں گی آپ کو سب ایز اٹ از یاد ہوں گی، اور آپ اس بات پہ آپ بلیو کریں کہ اگر میں آپ کو یہ سناتی ہوں اور آپ نہیں لکھتے، تو اگر میں آپ کو بتا رہی ہوں پوائنٹرز، تو میں نے آپ کو 17 پوائنٹ بتانے ہیں یہاں پہ، تو آپ کہیں کہ نہیں مجھے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ میں سے اگر کوئی ایسا ہو کہ جو آپ کہیں میں نہیں لکھ رہی، لیکن آپ سے میں پوچھوں کل کے دن، تو آپ مجھے 17 کے 17 بتا سکیں۔ میرا نہیں خیال کہ بتا سکتا ہے کوئی بھی، بہت ہی کم کوئی ہوگا بہت جینیس تو شاید بتا سکے، ہم بھول جاتے ہیں۔ تو اسی لیے لکھنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور بسم اللہ آپ دیکھیں، ایک تو آپ نے ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد آپ نے کھانا پینا کچھ بھی کرنا ہے، کوئی چیز کھانے لگے پینے لگے، آپ نے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے اس میں کیا کرنا ہے، صبح شام کے اذکار جو ہوتے ہیں ہمارے، اس میں ہم پڑھتے ہیں، نمبر 2 ہے ہمارا، تو آپ نے اس میں آپ نے بسم اللہ پڑھنی۔ نمبر 3، گھر میں داخل ہوتے وقت، جس وقت آپ اپنے گھر میں انٹر ہوتے ہیں، آپ دروازہ کھولنے لگتے ہیں، آپ بسم اللہ پڑھیں۔ پھر آپ نے نمبر 4 دروازہ بند کرتے وقت اپنے گھر کے، جب بھی آپ دروازے، جیسے رات کا ٹائم ہوتا ہے خاص طور پہ جب ہم سونے سے پہلے اپنے لاکس وغیرہ چیک کرتے ہیں، آپ نے اپنے دروازے چیک کیے ہیں، آپ نے اسی وقت بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کرتے جانا ہے۔ ونڈوز آپ بند کر رہے ہیں، آپ اپنے بلائنڈ کلوز کر رہے ہیں، آپ اپنی لائٹس آف کر رہے ہیں، ہر چیز کو کرتے وقت بسم اللہ پڑھتے جائیں، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ پڑھتے جائیں۔ تو آپ دیکھیں ایک تو آپ کو اجر کتنا ملے گا اس چیز کا کہ آپ مسلسل اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ دوسرا اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ بسم اللہ پڑھ کر کسی چیز کو بند کرتے ہیں تو اس چیز کو، اس دروازے کو شیطان کھول نہیں سکتا۔
تو آپ نے ایک طرح سے اپنے گھر کو بھی محفوظ کر لیا۔ تو روٹین بنائیں، بلکہ بچوں کی عادت ڈال دیں کہ بچوں کی ڈیوٹیز لگا دیں کہ آپ نے ایک بچے نے جو ہے لائٹس آف کرنی ہے، اس کو آپ لائٹ کا انچارج بنا دیں، ایک بچے کو آپ جیسے گھر کے سارے بلائنڈز وغیرہ یا ونڈوز کا کر دیں، کسی بچے کو لاک، سارے چیکس لاکس جو ہوتے ہیں ان کو چیک کرنے کا بنا دیں۔ اس طرح یہ ہوگا کہ بچے میں ایک رسپانسبلٹی بھی آئے گی، دوسرا بچوں کو چھوٹے ہوتے سے یہ پتہ چل جائے گا کہ ہم نے جب بھی دروازہ بند کرنا ہے ہم نے بسم اللہ پڑھنی ہے۔ یہ صرف رات ہی کے ٹائم کے لیے نہیں، دن میں بھی جیسے آپ نے دروازہ کھولا ہے، باہر سے آپ نے کوئی چیز اٹھائی ہے، کوئی پارسل آیا، آپ کا دروازہ کھولا ہے، بسم اللہ پڑھ کے کھولیں، بسم اللہ پڑھ کے بند کریں۔ اسی طرح آگے نمبر 5 ہمارا جو پوائنٹ ہے، کھانے پینے کی چیزوں کو کور کرتے وقت، جب آپ کوئی بھی چیز کور کرتے ہیں، آپ نے آپ کے کوئی کھانا پڑا ہوا ہے ٹیبل پہ، کوئی فروٹ پڑی، کوئی چیز پڑی جس کو آپ کور کرنے لگے ہیں، تو اس وقت آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے۔ کوئی بھی چیز اوور نائٹ آپ ننگی مت رکھیں، جو چیزیں آپ کھاتے ہیں پیتے ہیں، گلاس میں پانی پڑا ہوا ہے بچا ہوا، تو اس کے اوپر اس کو کور کریں، اور جب آپ اس کو کور کریں تو ساتھ بسم اللہ پڑھیں۔ تو اس کے بارے میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو کور کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں مل رہا، آپ کہیں ایسی جگہ پہ ہیں کہ جہاں پہ آپ کے پاس کوئی چیز ایسی نہیں جو آپ اس کے اوپر رکھ سکیں، تو آپ ایک لکڑی کی ایک سٹک ہی لے لیں، چھوٹی سی، چاہے وہ تنکا سا ہی ہو، کوئی سٹک ہو، آپ اس کو اس برتن کے اوپر رکھ دیں، اندر نہیں، مطلب اس کے اوپر رکھ دیں، تو اس بسم اللہ پڑھ لیں، تو وہ بھی اسی طرح کام کرے گی کہ اس کے اندر شیطان نہیں جا سکے گا، بیماریاں نہیں جا سکیں گی۔ کیونکہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ کوئی رات ایک ایسی ہوتی ہے کہ جس میں نا آسمان سے اللہ تعالیٰ بیماریاں اتارتے ہیں، جو بلائیں نازل ہوتی ہیں، تو وہ بلائیں پوری دنیا میں پھیل جاتی ہیں، تو جہاں جہاں پہ پھر اس طرح جو ہم نے ننگی چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں کھانے کی، وہ ان میں چلی جاتی ہیں، اور وہ بیماریاں جو اس میں جاتی ہیں، پھر وہ بندہ جو اس کو کھا لیتا ہے، پی لیتا ہے، جو بھی چیز پڑی ہے، تو وہ بیماری اس کے اندر چلی جاتی ہے۔ تو اسی لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ بچوں کو شروع سے عادت ڈالیں کہ انہوں نے کھانا جتنا کھایا ہے باقی چھوڑ دیا ہے، اسی وقت کور کر کے رکھیں، اور بسم اللہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کو اس کی عادت ڈالیں۔ نمبر 6، جب ہم کپڑے چینج کرتے ہیں، اپنے آپ کپڑے بدلنے لگے ہیں، کپڑے اتارنے لگے ہیں، بسم اللہ پڑھیں اس وقت۔ اگر آپ بسم اللہ نہیں پڑھتے تو یہ جو شیطان اور اس کے ساری جو ٹیم، اس کے چیلے ہوتے ہیں، یہ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ہم کبھی بھی یہ چیز پسند نہیں کریں گے کہ اگر ہمیں پتا ہو کہ ہم کسی کے اتنے سارے مجمع کے سامنے آپ کھڑے ہو کے کپڑے چینج کر رہے ہوں، لیکن چونکہ ہمیں یہ نظر نہیں آتے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل سیف ہیں، لیکن یہ ہمارے ارد گرد اتنے نمبر میں ہے کہ اگر ہمیں ایکچوئل نظر آنے لگ جائے ہم لوگ ڈر جائیں ان کو دیکھ کے۔ تو جیسے ہی آپ کپڑے بدلنے کے وقت بسم اللہ پڑھتے ہیں تو یہ آپ کو دیکھ نہیں سکتے، تو یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اسی طرح نمبر 7، جو قرآن پڑھنے سے پہلے، نمبر 8، کسی بھی کتاب کو پڑھنے سے پہلے، صرف قرآن ہی نہیں، کوئی بھی کتاب آپ پڑھنے لگیں، چاہے وہ آپ کی دنیاوی علم کی کتاب ہو، اس کو بھی پڑھنے سے پہلے آپ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کریں۔ پھر آپ نمبر 9، باتھ روم میں جاتے وقت، باتھ روم میں جانے سے پہلے آپ نے باہر پڑھنی ہے، اندر نہیں جا کے پڑھنی، تو اس سے پہلے۔ پھر اس کے بعد نمبر 10 ہمارا پوائنٹ جو ہے وہ، جیسے اب آپ گاڑی میں بیٹھنے لگے، آپ اپنی کار میں، ہم جاتے ہیں یہاں تو سارا کچھ ظاہر ہے ہم لوگوں کا سارا ہمیں خود ہی کرنا ہوتا ہے، تو آپ دیکھیں جب بھی آپ اپنی کار میں بیٹھیں، کسی بھی سواری پہ بیٹھیں، تو آپ نے، چاہے آپ اپنے ٹرین کا سفر کر رہے ہیں، آپ پلین کا سفر کر رہے ہیں، ٹریول کرتے ہیں نا جب بھی، تو پلین کے اوپر بھی چڑھتے وقت، گاڑی میں بیٹھتے وقت آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے۔ پھر 11 پوائنٹ جو ہمارا ہے، سونے سے پہلے، جب آپ بیڈ پہ جاتے ہیں، اپنے بیڈ پہ سونے کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ نے اپنے بیڈ کو جھاڑنا ہے، کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہمارے بیڈ اسی طرح ہی بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس کے اندر کبھی کبھی چھوٹے چھوٹے بگز ہو گئے، کوئی بھی کیڑے وغیرہ کچھ ہوتے ہیں، یا کبھی بعض اوقات کیا ہوتا ہے ایون ہماری اپنی ڈیڈ سکن ہوتی ہے اس کے اوپر، تو آپ بیڈ کو جھاڑیں، اور جب آپ جھاڑیں گی اس وقت آپ نے ساتھ بسم اللہ پڑھنی ہے، اس کو بسم اللہ پڑھ کے آپ اپنے بیڈ کو جھاڑیں گے۔ پھر نمبر 12 ہمارا جو ہے کہ آپ نے کسی بھی تکلیف کے وقت، جیسے ہوتا ہے کہ ہم کو کام کر رہے ہیں، ایک دم سے آپ کی کوئی کٹ لگ گیا، اکثر ہوتا ہے کچن میں تو بہت زیادہ ہوتا ہے، جل جاتا ہے ہاتھ، کبھی کٹ گیا، کبھی نائف لگ گیا، کچھ بھی ہو جاتی چیز، کانٹا چبھ گیا، تو جیسے ہی آپ کو کوئی تکلیف پہنچے آپ اسی وقت بسم اللہ کہیں۔ پھر نمبر 13 ہماری جو ہے کہ جب آپ کو کہیں درد ہو رہی ہو، ایک دم سے جیسے آپ کو سر کا درد ہے، باڈی میں کہیں پین ہو رہا ہے، تو آپ نے اس وقت بسم اللہ پڑھ کے
پھر آپ دعا پڑھیں گے. تو آپ سب کو یہ دعا پتہ ہوگی جو ہم لوگ پڑھتے ہیں جب بھی کہیں تکلیف ہوتی تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اعوذ باللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر، یہ والی ہم پڑھتے ہیں دعا. پھر آپ نے دیکھیں کہ جب نمبر 14 ہے ہمارا یہ پوائنٹ نمبر 14، جب میت کو دفناتے ہیں تو اس وقت بھی بسم اللہ پڑھتے ہیں. اسی طرح نمبر 15 وچ از آلسو ویری امپورٹنٹ، کیونکہ یہ بھی ہم جو ہے بہت سے لوگ ہم اس پہ عمل نہیں کرتے، خط کے آغاز پہ. اب تو آج کل تو خط و کتابت نہیں ہوتی، لیکن اسی سے اگر آپ دیکھیں کہ جب بھی آپ نے کسی کو لیٹر لکھنا ہے، کوئی ڈاکومنٹ لکھنی ہے، تو آپ نے بسم اللہ پڑھنی. آپ کو شاید آپ لوگوں کو نہ پتہ ہو، کچھ کو شاید پتہ بھی ہو، کہ حضرت سلیمان جو تھے وہ انہوں نے جب اس کو ملکہ کو لکھا تھا، ملکہ سبا کے نام خط لکھا تھا، تو بسم اللہ سے شروع کیا تھا. تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب بھی اپنا کوئی بھی لیٹر لکھا کرتے تھے تو بسم اللہ لکھتے. اب آج کل چونکہ ہم نہیں کرتے نا، آج کل تو ہم خط لکھتے ہی نہیں، لیکن ہم اور کام کون سا کرتے ہیں؟ ہم میسیجز کرتے ہیں، ہم ٹیکسٹ میسیجنگ کتنی زیادہ کرتے ہیں. لیکن آپ اپنا ایک روٹین بنا لیں کہ میں نے جب بھی کسی کو میسج کرنا ہے تو میں نے سٹارٹ ہی بسم اللہ سے کرنی. چاہے آپ اپنے بچوں کو میسج کر رہے ہوں، کیونکہ ہم سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ ہم باہر تو لوگوں کے ساتھ فارمیلٹیز کر لیتے ہیں، بچوں کے ساتھ اگنور کر دیتے ہیں. بچے ہیں، ان کے ساتھ تو میری بہت ہی اوپن ہے، میں اپنے بچے کو بس ایک میسج کرنا ہے جلدی سے ایک ٹیکسٹ میسج لکھ دیتی ہوں. نہیں، آپ نے جب بھی آپ نے کرنا ہے آپ اس کو بھی بسم اللہ سے پڑھیں، بسم اللہ، اور پھر آپ اس کے بعد سلام کریں گے ظاہر ہے، پھر اس کے بعد میں آپ اپنا ٹیکسٹ میسج شروع کریں. ہر چیز بسم اللہ کے ساتھ سٹارٹ کریں. پھر آپ دیکھیں کہ جب نمبر 16 پوائنٹ ہے ہمارا یہ، جب ہسبینڈ وائف کے ریلیشن ہوتے ہیں، جب بھی اس سے پہلے بھی آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ جو ہوتے ہیں برکت ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 17 ہمارا جو پوائنٹ ہے کہ آپ نے جیسے اب آپ گھر میں کوئی کام کرنے لگے ہیں، جیسے خاص طور پہ زیادہ کام کیا ہوتا ہے کوکنگ کرنے کا نا، ہم لوگ کوکنگ کرتے ہیں تو وہ کام کرنے سے پہلے، کھانا بنانے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں. اب یہ تو وہ لسٹ ہے جو مجھے یاد آئی، میں نے لکھ لی. اس میں ڈیفینیٹلی اور بھی ابھی بہت زیادہ چیزیں ہوں گی جو ابھی مجھے اس وقت ذہن میں نہیں آئیں، لیکن آپ لوگوں کے ہو ضرور شیئر کریں اور عمل کریں اور بچوں کو بتائیں اور ہم لوگوں کو بھی بتائیں، بلکہ کیونکہ ہم سب نے اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ مل کے اس چیز کو سیکھنا ہے. تو یہ کچھ وہ امپورٹنٹ چیزیں تھیں جو مجھے تھی کہ ہم لوگوں کو یہ تو کم از کم پتہ ہونی چاہیے کہ کہاں کہاں ہم نے بسم اللہ جو ہے پڑھنی ہے. کیونکہ بسم اللہ جو آپ جب پڑھتے ہیں نا تو آپ شیطان سے محفوظ ہو جاتے ہیں. اس میں ایک حدیث ہے جو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم رات کو کتے کے بھونکنے یا گدھے کے ہینگنے کی آواز سنو تو اللہ کی پناہ طلب کرو، یعنی کہ اعوذ باللہ پڑھو، کیونکہ یہ وہ دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھتے. یعنی کہ جانوروں کو جو چیز نظر آتی ہے نا اس وقت، جیسے جب رات کے وقت آپ کو کبھی اکثر ہمیں ایسے ہوتا ہے کہ رات میں دور سے کہ کتے کے بھونکنے کی آواز آتی ہے، اور اسی طرح گدھے کی اگر آئے آپ کو تو آپ سمجھ جائیں کہ اس نے کسی چیز کو دیکھا ہے، تو اس وقت آپ اعوذ باللہ پڑھنی شروع کر دیتے ہیں. جب لوگ سو جاتے ہیں تو باہر نہ نکلو، کیونکہ اللہ عزوجل رات کے وقت اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا ہے پھیلا دیتا ہے. اب اس میں مخلوق میں آپ دیکھیں کتنی مخلوق ہے اللہ کی، ہمیں تو سب کا پتہ بھی نہیں ہے. اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جانور ہیں، چرند پرند، اس میں انسیکٹس ہیں، یہ کیڑے مکوڑے جتنے سب آ جاتے ہیں. پھر اس کے علاوہ دیکھیں ہوائی مخلوق ہے کتنی جو ہمیں نظر ہی نہیں آتی، ہمیں نہیں پتہ کیا کیا چیزیں ہمارے ارد گرد پھر رہی ہیں. پھر اس کے علاوہ اور بہت سی اللہ کی مخلوق ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جس کو بھی چاہتا ہے پھیلا دیتا ہے. تو اگر آپ رات کے وقت باہر ایسی جسٹ ادھر ادھر گھومتے پھر رہے ہیں فور نو ریزن، جب سب لوگ سو جاتے ہیں تو رات کے وقت باہر نہیں جانا چاہیے، کیونکہ پھر اس وقت جو ہوتا ہے وہ پھر چیزیں آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہیں. پھر آگے اس حدیث کا اگلا کیا ہے کہ اللہ کا نام لے کر دروازے بند کیا کرو، کیونکہ شیطان وہ دروازہ نہیں کھول سکتا جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو.
پھر اپنی مشقوں کے تسمے جو ہیں وہ ٹائٹ کر دو۔ مشق کیا ہوتی ہے؟ وہ پہلے زمانے میں ہوا کرتی تھی، جیسے واٹر بیگز ہوتے تھے، واٹر بیگ ہوتے ہیں نا، اس میں پانی ڈال کے، تو اس زمانے میں ظاہر اسٹوریج کے لیے تو کوئی ایسی چیزیں نہیں ہوتی تھی، تو پانی کو اس میں رکھا جاتا تھا۔ اس کا ایک پرپس تو یہ ہوتا تھا کہ پانی ٹھنڈا بھی رہتا تھا، اور دوسرا یہ کہ سیف رہتا تھا، کہ اس میں کوئی کیڑے مکوڑے نہیں جاتے۔ تو آپ اس کا منہ اوپر سے تنگ سا منہ ہوتا تھا، نیچے سے وہ بڑا سا ہوتا تھا لیدر کا یوزلی بنا ہوا، اس میں پانی ڈالا کرتے تھے۔ تو اس کو بند کر دو رات میں، تاکہ اندر کوئی چیز چلی نہ جائے۔ پھر برتنوں کو ڈھانپ دو، جو ہم آلریڈی بسم اللہ میں کر چکے، کہ برتنوں کو اپنے ڈھانپ کے رکھو، کہ آپ نے جب بھی کوئی چیز رکھنی ہے کور کر کے رکھنی ہے۔ تو یہ تو ہمارا ہو گیا کہ بسم اللہ، اعوذ باللہ اور بسم اللہ کا پارٹ، جو ہم لوگوں کو ہر قرآن کو پڑھنے سے پہلے، جب بھی ہم نے اس قرآن کی تلاوت کرنی ہے، تو ہم نے ان چیزوں کو خاص طور پہ ذہن میں رکھنا ہے۔ اب ہم آتے ہیں سورہ فاتحہ کی طرف۔ تو سورہ فاتحہ جو ہے، یہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ یہ چوتھی سورہ ہے جو نازل ہوئی تھی، اور یہ سورہ اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ شروع ہوتی ہے۔ اس کے تھوڑے سے ہم اس کے نا فضائل دیکھ لیتے ہیں کہ سورہ کے کیا فضائل ہیں، کیونکہ جب تک ہمیں اس کی فضیلت نہیں پتہ چلے گی تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کتنی امپورٹنٹ سورہ ہے۔ تو اس میں اس کی امپورٹنس کے اندر ایک حدیث ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایک دن جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے اوپر ایک زوردار آواز سنی، انہوں نے اپنا سر اٹھایا، پھر فرمایا یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ پھر فرمایا کہ یہ ایک فرشتہ ہے جو آج سے پہلے زمین پہ کبھی نازل نہیں ہوا۔ پھر اس فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور دو نوروں کی خوشخبری دی۔ یہ لکھنا پڑے گا آپ کو، امپورٹنٹ ہے۔ دو نور دیے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت، اور یہ دو نور، اور کہا کہ یہ دو نور آپ ہی کو دیے جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ اور یہ دو نور کون سے تھے؟ ایک نمبر 1 اس میں جو ہے سورہ فاتحہ، دوسری سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ یہ دو نور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے۔ اور اب اس کی امپورٹنس دیکھیں آپ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہی بتا رہے ہیں ان کو، جب کبھی ان دونوں میں سے کوئی کلمہ تلاوت کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طلب کردہ چیز ضرور عطا کی جائے گی۔ صحیح مسلم کی ہے یہ، صحیح مسلم میں اگر آپ چیک کرنا چاہیں تو کتاب فضائل قرآن کے اندر، اور اس میں بھی چیپٹر جو ہے وہ الفاتحہ کا چیپٹر ہے۔ تو یعنی کہ جب بھی ہمیں بھی کبھی کسی چیز کی ضرورت ہو، ہمیں کوئی حاجت پیش آ جائے، تو اگر ہم سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ کے جو بھی اللہ سے دعا مانگیں گے، اللہ تعالیٰ دعا قبول کریں گے انشاءاللہ۔ اب اس میں سورہ فاتحہ جو ہے، اس کے اور بھی بہت سے نام ہیں، لیکن ہمیں چونکہ سب سے زیادہ جو فیمس نام ہے وہ فاتحہ ہی ہے، تو ہم اسی لیے اسے فاتحہ کے نام سے جانتے ہیں، لیکن اس کے اور بھی بہت سے نام ہیں جو ہم یہاں پر اس کو کریں گے۔ ایک تو اس کا نام ہے سورہ فاتحہ کا فاتحۃ الکتاب، پھر اس کا دوسرا ہے ام الکتاب، نمبر 3 اس کا ہے ام القرآن، نمبر 4 السبع المثانی، نمبر 5 القرآن العظیم، نمبر 6 سورۃ الحمد، کیونکہ میں نے بتایا تھا نا سورہ شروع ہی ہوتی ہے الحمد کے ساتھ، تو اسی لیے اس کا نام سورۃ الحمد۔ پھر نمبر 7 سورۃ الشفاء، بہترین دم ہے یہ سورہ جو ہے۔ دم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ جو ہم دم کرتے ہیں، کسی پہ شفا کا وہ ہوتا ہے، بیماری میں دم کرتے ہیں پڑھ کے تاکہ ٹھیک ہو جائیں، ہر بیماری سے شفا کا ذریعہ ہے۔ پھر اس کا نام نمبر 8 اس کا جو ہے الصلاۃ، جو ہم صلاۃ کہتے ہیں نا، نماز کو کہتے ہیں الصلاۃ۔ پھر نمبر 9 اس کا جو ہے الدعا، دعا جو عام دعا سپلیکیشن جو ہوتی ہے وہ۔ اب اس میں دیکھیں ام الکتاب ام القرآن، ام کا مطلب ہوتا ہے اصل، ام کا معنی ماں بھی ہوتا ہے، اصل ہوتی ہے جڑ، کسی بھی چیز کی جڑ، کسی کی بیسک جو ہوتی ہے۔ تو یہاں پر ام الکتاب ام القرآن کا جو ہے مطلب کہ زندگی کے تمام احکامات جو ہیں وہ اس میں موجود ہیں۔
یعنی کہ بیسک بنیادی قوانین جو ہیں دین کے، ان کی اصل اس سورہ میں موجود ہے۔ سبع مثانی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سبع کا مطلب ہوتا ہے 7، المثانی کا مطلب ریپیٹڈ، تو 7 ریپیٹڈ ونس، ایسی 7 جو بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ تو کیسے دہرائی جاتی ہیں؟ اب آپ دیکھیں سورہ فاتحہ جو ہے کتنی زیادہ رپیٹ ہوتی ہے۔ ہر رکعت میں آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں آپ کوئی بھی سورہ نہیں پڑھتے۔ آپ دیکھیں کہ جو رکعتیں آپ پڑھتے ہیں نماز کی، ایک رکعت میں آپ کوئی سورہ پڑھتے ہیں، دوسری میں آپ ڈیفرنٹ پڑھ لیتے ہیں، پھر آپ اگلی جو ہے جیسے دوبارہ آپ نے شروع کی سنت پڑھی، اس میں بھی پہلی رکعت میں آپ کوئی اور سورہ پڑھیں گے، دوسری میں کوئی اور پڑھیں گے، لیکن ان سب کے اندر سورہ فاتحہ لازمی آپ نے پڑھنی ہے، یہ تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ تو سورہ فاتحہ کے بعد آپ دوسری سورہ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن فاتحہ تو ہر ایک میں ریپیٹ ہو رہی ہے نا، تو اسی لیے اس کو کہتے ہیں ریپیٹڈ ونز، اور وہ بھی 7 ریپیٹڈ، کیونکہ ہم 7 آیات ہیں جن کو بار 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 پڑھتے ہیں۔ پھر اسی طرح ہم نماز جنازہ میں بھی اگر آپ دیکھیں تو سورہ فاتحہ اس میں بھی پڑھی جاتی ہے۔ اب فاتحہ جو ورڈ ہے اس کے معنی کیا ہیں؟ فاتحہ کے معنی ہوتے ہیں ابتدا کرنا، آغاز کرنا۔ اچھا، اس میں ہم نے دیکھا کہ جو لاسٹ اس میں نے آپ کو بتایا تھا الدعا، ایک اور بھی ہے، میں آپ کو مس کر گئی ہوں بولنا، نمبر 10 اس میں نے آپ کو 9 نمبر بتایا تھا الدعا، نمبر 10 ہے الرقیہ، جو نام ہم بتا رہے تھے، تو رقیہ بھی ہے۔ تو دعا جو ہے فاتحہ کی میں نے آپ کو پہلے بتا رہی تھی معنی ابتدا کرنا، آغاز کرنا، سٹارٹ کرنا، کسی بھی چیز کو انیشیٹ کرنا۔ تو اس کتاب سے اس سورہ سے اللہ کی کتاب کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو ہم جو قرآن کو ہی اگر آپ دیکھیں سٹارٹ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ قرآن سٹارٹ جب ہم کرتے ہیں تو سورہ فاتحہ پہلی سورہ اس میں جو ہے، تو اس سے قرآن مجید کا آغاز ہو رہا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ قرآن جب ہم نماز میں پڑھتے ہیں، قرات شروع کرتے ہیں، تو اس کا آغاز بھی سورہ فاتحہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ بہت اہم سورہ ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی، نماز نہیں بلکہ وہ رکعت نہیں ہو سکتی جس میں آپ نے مس کر دیا اس کو۔ تو اگر آپ نے جیسے فرض کریں ایک رکعت میں آپ سورہ فاتحہ ہی پڑھنے بھول گئے، آپ نے دوسری سورہ پڑھ لی لیکن آپ فاتحہ ہی بھول گئے، تو آپ کی وہ رکعت نہیں ہوئی۔ لیکن اگر آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ لی لیکن آپ اس کے بعد سورہ پڑھنی بھول گئی، آپ کی نماز ہو جائے گی، آپ کی وہ رکعت بھی ہو جائے گی۔ اس سے آپ کو اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ کتنی امپورٹنٹ ہے یہ سورہ، کہ اگر آپ یہ سورہ نہیں پڑھیں گی تو آپ کی وہ رکعت نہیں ہوگی۔ تو اگر آپ اس کے بجائے جو مرضی پورا، بلکہ ایک رکعت میں چاہے پورا قرآن پڑھ لیں، پھر بھی آپ کی وہ رکعت نہیں ہوگی جب تک سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ ہم نے بولا تھا کہ یہ شفا ہے۔ نمبر پوائنٹ میں نے آپ کو 7 پوائنٹ بتایا تھا، نمبر 7 کہ سورہ الشفا ہے۔ تو یہ بہترین دم ہے، جب بھی کوئی چوٹ لگے تو سورہ فاتحہ پڑھ کر آپ اس پہ دم کریں۔ بچوں کو چوٹ لگ جاتی ہے، بچوں کے اوپر اسی وقت سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کریں۔ یہاں تک کہ آپ کسی بیمار کو دیکھنے جائیں، اس کی عیادت کرنے کے لیے جائیں، تو اس کے پاس بھی بیٹھ کے سورہ فاتحہ پڑھ کے اس پہ دم کریں۔ آپ چاہیں تو اس کے اوپر ویسے آپ پڑھ کے پھونک مار سکتے ہیں، نہیں تو آپ اس کو پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کے آپ ان کے جسم پہ پھیر سکتے ہیں۔ اپنے اوپر بھی آپ ایسے ہی کر سکتے ہیں، اپنے ہاتھوں پہ بھی دم کر کے اپنے جسم پہ آپ پھیر سکتے ہیں۔ تو یہ اس طریقے سے ہم نے جو ہے ہمیں پتہ چلا کہ شفا ہے، یہ شفا دیتی ہے یہ سورہ۔ پھر اس میں ہم نے دعا کا میں نے آپ کو جو اس میں ایک بتایا تھا پوائنٹ نمبر 9 کہ یہ سورہ جو ہے یہ دعا ہے۔ دعا یعنی کہ دعا کیا ہوتی ہے؟ جو ہم اللہ سے کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ جو سورہ فاتحہ ہے یہ دعا ہے، اور اس دعا کا جو جواب ہے، آنسر جو اس کا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے آنسر میں باقی پورا جو تھا قرآن اتار دیا۔ تو بیسکلی کیا ہے کہ یہ سورہ دعا ہے اور باقی سارا قرآن اس دعا کا جواب ہے۔ اس سورہ کا خلاصہ جو ہے، اس سورہ کا جو کلائمیکس ہے، اس سورہ کا جو نچوڑ ہے، وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ That is very important کہ خلاصہ اس جو سورہ کا ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ جب بھی اس میں یہ کہ اگر آپ
اگر آپ کو اللہ کی مدد چاہیے ہو، اور کب نہیں چاہیے، ویسے یہ تو ایک بات ہے کہ اللہ کی مدد ہمیں کب نہیں چاہیے، ہر وقت ہی چاہیے ہوتی ہے، لیکن خاص طور پہ کبھی ایسے معاملات ہو جائیں کہ جب آپ، کوئی ہوتا ہے نا، کوئی مسئلہ اٹک گیا آپ کا، ایک دم سے کوئی پریشانی آ گئی، کوئی مسئلہ آپ کا آ گیا ایسا جو حل نہیں ہو رہا، کوئی بیماری ایسی پڑ گئی ایک دم سے کہ اب آپ کو لگ رہا ہے کہ بیماری میں پتہ نہیں اب میں کیا کروں، اولاد کا مسئلہ ہو، آپ کا اپنا مسئلہ ہو، آپ کی ہیلتھ کا مسئلہ ہو، جاب کا مسئلہ، بزنس کا مسئلہ، کہیں پہ بھی آپ پھنس جائیں، سٹک ہو جائیں، اٹک جائیں کسی بھی چیز میں، آپ اسی وقت یہ پڑھنا شروع کر دیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ کتنی خوبصورت چیز ہے، سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ، پہلے آپ کس چیز کا اقرار کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ سے ہی، میں صرف آپ ہی سے مدد مانگتی ہوں، میں آپ کی عبادت کر نابدو، میں آپ کی عبادت کرتی ہوں اور صرف آپ ہی سے مدد مانگتی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیں گے، پھر آپ اس کو پڑھتی جائیں بغیر کاؤنٹنگ۔ آپ یہ نہیں کہ بیٹھ کے اب آپ تسبیحاں شروع کر دیں، اپنے ریمائنڈر کے لیے آپ تسبیح کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں تاکہ آپ کو یاد رہے، لیکن اس لیے نہیں کہ آپ نے کاؤنٹنگ کو یاد رکھنا ہے، اس لیے تاکہ آپ کو یاد رہے کہ ہاں میں نے یہ پڑھنا ہے، تو لیکن اس کو پڑھتی جائیں، بس بار 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 پڑھتی جائیں، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے آپ کے لیے راستے آسان کر دیں گے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ کبھی کوئی پریشانی آپ کو آ جائے، اب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے کرنا کیا ہے، یہ بھی بہت دفعہ ایسے ہو جاتا ہے کہ اب ایک دم سے کوئی ایسی چیز آ گئی کہ بالکل آپ کا دماغ بلینک ہو جاتا ہے، آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ میں نے کرنا کیا، مجھے نہیں سمجھ آ رہی میں کیا ڈیسائیڈ کروں، اس کو کروں کہ نہ کروں، میرا اس میں فائدہ ہے یا نہیں ہے، کوئی بھی کنفیوژن ہے، راستہ نہیں ہے، کوئی ذریعہ نہیں، کچھ بھی نہیں سمجھ آ رہی ہے آپ کو، تو کیا کریں؟ اب آپ یہ پڑھنا شروع کر دیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ عطا کر دے، سیدھے راستے پر چلا دے۔ اب وہ سیدھا راستہ، ایک تو وہ صراط مستقیم ہمیں جنت میں لے کے جاتا ہے، لیکن دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے، ایسا راستہ جو بالکل آپ کو اسٹریٹ فارورڈ لے کے جائے، آپ کو پریشانی سے بچا لے، تو اب آپ اس وقت یہ پڑھنا شروع کر دیں۔ سمجھ نہیں آ رہی نا کیا کروں؟ اہدنا الصراط المستقیم پڑھتی چلی جائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے سیدھا راستہ چلا دے، سیدھے راستے پر چلا دے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے آپ کے لیے، انہی میں سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے نکال دیں گے۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہ والی جو سورہ ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ تورات، زبور، انجیل، کسی میں بھی اس جیسی کوئی سورہ نہیں ہے۔ نماز کا رکن ہے یہ، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یہ سورہ قرآن کی سب سے افضل سورہ ہے، اس کو پڑھنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر نماز کا رکن ہے جو میں نے آپ کو بتایا، تو اس کی دلیل ہمارے پاس کیا ہے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری کی حدیث ہے، انہوں نے فرمایا کہ جس شخص نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ دوسری حدیث اس میں جو ہے ہمارے پاس، کہ یہ احمد کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ نماز جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، 3 دفعہ انہوں نے کہا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی چیز کو 3 دفعہ کہتے تھے، بہت زیادہ اس کا مطلب ہوتا تھا کہ ایمفیسس کر رہے ہیں اس پہ کہ یہ چیز اتنی امپورٹنٹ ہے۔ تو آپ اس کو اس طرح نہیں کر سکتے کہ آپ کہیں کہ میں پڑھ لوں، نہیں پڑھوں گی تو میری ہو جائے گی۔ اس کا جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو آپ جیسے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو ابو ہریرہ سے پوچھا گیا کہ ابو ہریرہ، کبھی میں امام کے پیچھے ہوتا ہوں؟ تو وہ کہنے لگے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بتائی نا کہ جس نے نماز پڑھی اور اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی تو اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے اور ناتمام ہے۔ تو ابو ہریرہ سے پوچھا گیا کہ ابو ہریرہ، کبھی میں امام کے پیچھے ہوتا ہوں؟ تو وہ کہنے لگے، فارسی کے بیٹے، دل میں چپ کے پڑھ لو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے سب نماز یعنی کہ سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے، آدھی میرے لیے ہے، آدھی میرے بندے کے لیے، جو کچھ وہ سوال کرے میرا بندہ
نماز میں کھڑا ہوتا اور کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، یعنی کہ جب ہم سورہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اس میں ہم سورہ فاتحہ شروع کرتے ہیں پڑھنی. تو یہاں پر اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس وقت انسان یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ میرے بندے نے میری تعریف کی ہے. پھر وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے. پھر وہ کہتا ہے مالکی یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے. پھر آگے انسان کیا کہتا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے. اور سورت کا باقی حصہ میرے بندے کے لیے، یہاں تک جو تھا وہ اللہ تعالیٰ کے لیے تھا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں باقی جو ہے وہ میرے بندے کے لیے ہے. میرے بندے کو وہ کچھ ملے گا جو اس نے مانگا. صحیح مسلم کی روایت ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور اس کے علاوہ یہ ترمذی میں بھی ہے. پھر اس میں ایک اور حدیث ہے کہ اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، تو اس کے کچھ جو معنی اس کے حدیث کے ہیں وہ مفہوم اس طرح سے ہے کہ خواہ کوئی اکیلا نماز پڑھ رہا ہو یا مقتدی ہو یا امام ہو، نماز خواہ سری ہو یا جہری ہو، ہر صورت میں اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے. اب یعنی کہ جو ہے نا یہاں پہ کہ اگر انسان اکیلا بھی نماز پڑھا ہو، پھر تو چلیں آپ پڑھتے ہی ہیں، اکیلے جب ہوتے ہیں ہم تو پڑھتے ہیں، لیکن اگر آپ مقتدی ہیں یعنی کہ آپ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، تو اس میں نے کئی لوگوں کو ایسے سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم بس پیچھے جب وہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو چپ کر کے وہ بالکل نہیں پڑھتے کہ امام پڑھ رہا ہے، اور وہ بس چپ کر کے اپنی نہیں پڑھتے. جبکہ یہاں سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے، یہ اور یہ بخاری کی حدیث ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ چاہے وہ مقتدی ہو یا امام ہو، اس نے چاہے وہ اور اکیلا ہی کیوں نہ مفرد ہو، اکیلا پڑھنے والا، تو سب کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. امام کے پیچھے بھی آپ نے اپنی سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، لیکن پھر جب وہ سورت دوسری کوئی اس کے بعد قرآن پڑھیں گے پھر آپ خاموشی سے سنیں گے. پھر ایک ترمذی، ابو داؤد، احمد اور ابن حبان کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا تم لوگ اپنے امام کے پیچھے کچھ پڑھتے رہتے ہو؟ تو ہم نے کہا کہ ہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتحہ الکتاب کے سوا اور کچھ نہ پڑھا کرو، کیونکہ جو شخص فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی. تو اسی طرح اب یہاں سے ہم نے یہ تو دیکھ لی چیزیں کہ اس کو جو ہے کس طرح سے یہ امپورٹنٹ رکن ہے نماز کا، کہ جب تک ہم یہ نہیں پڑھیں گے تو ہماری جو ہے وہ نماز نہیں ہو. تھوڑا سا دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ سے قرآن کا آغاز کیوں کیا. قرآن مجید میں جو کچھ آگے بیان ہونا تھا وہ سب کمبائن کر کے، یعنی کہ ایک طرح سے کہہ لیں کہ سمرائز کر کے اس کا نچوڑ جو سارا تھا وہ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. اسی لیے اس سورہ کو بگننگ میں رکھا گیا تاکہ بار بار جب بھی ہم قرآن پڑھنا شروع کریں تو ہمارے لیے یہ ریمائنڈر ہو کہ یہ میں آخر قرآن کو شروع کرنے لگی ہوں تو کیا چیز ہے، کہ یہ میں یہاں پر جو پڑھ رہی ہوں کہ میں نے آگے کا قرآن کیوں پڑھنا ہے. اس کی چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کو سورہ فاتحہ میں اس کی ساری اللہ تعالیٰ نے سمری آپ کو اس کی بتا دی کہ کیوں ہم نے اس کو کرنا ہے. پورے قرآن کا اب خلاصہ جو ہے وہ ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ وہ اس سورہ میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے. جو علماء کرام ہیں جو تفسیر بیان کرتے ہیں، جو علماء ایسے ہیں جو تفسیر بیان کرتے ہیں، انہوں نے قرآن کے جو ٹاپکس ہیں نا سب ان کو 5 میں ڈیوائڈ کر دیا کہ پورے قرآن کے اندر 5 طرح کی چیزیں ہیں. نمبر 1 چیز اس میں ہے یعنی کہ اللہ کی ان نعمتوں کا بیان جو انسانی زندگی اور اس کی بقا کے لیے ضروری تھی. ایک تو اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں ہمیں قرآن میں بتائیں، وہ آپ کو بہت جگہ نظر آئیں گی. اس میں جیسے مثال کے طور پہ آپ لے لیں کہ زمین ہے، آسمان، چاند، ستارے، سورج، ہوا، بادل، یہ سب چیزوں کا ذکر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں. نمبر 2 مخلوق کے ساتھ واقعات اور حوادث کا بیان، یعنی کہ اس میں اب کون سی چیزیں آ جاتی ہیں، جیسے قصص الانبیاء،
پھر نافرمانی کی بنا پر ہلاک شدہ قومیں. تو پچھلی جو سٹوریز ہم کہہ لیں کہ ہمارے لیے پچھلی قوموں کے جو قصے اللہ تعالیٰ نے بتائے گئے، تو ایک ان کا وہ قرآن کی ایک قسم میں وہ ہے کہ وہ مضامین میں سے ایک وہ چیز ہے. نمبر 3 اس میں موت کے بعد آخرت کے احوال، کہ موت کے بعد کیا ہوگا. یہ ساری چیزیں اللہ کے ہاں بعض پرس اور جنت دوزخ کے سب احوال جو ہیں وہ شامل ہیں، اس کے اندر وہ آ جاتے ہیں. نمبر 4 جو چیز ہے اس میں احکام شریعت، کہ اللہ تعالیٰ کی جو کام ہیں جو کرنے والے ہیں ہمارے لیے، جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو شریعت عطا کی کہ جس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی وہ چیزیں اس میں بتائی گئیں. پھر نمبر 5 اس میں جو ہے کہ گمراہ فرقوں کے عقائد، ان کے عقائد باطلہ کا رد کرنا، یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہ صرف وہ احکامات دیے جو شریعت کے تھے، پھر اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس میں گمراہ فرقوں کے بارے میں بھی بتایا کہ کون سے لوگ ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں، اور پھر ان کا رد کرنا، کہ ان کو ریجیکٹ کرنا. کہ ایک تو آپ کو بتانے کا مقصد ہی یہ ہے تاکہ انسان اس کو دیکھے اور اس کو ریجیکٹ کرے کہ انہوں نے یہ کیا تھا اور یہ نام ان کا ہو گیا، تو انجام ان کا یہ ہوا، تو ہم نے ایسا کام کوئی بھی نہیں کرنا. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو قرآن کی ہمیں، کہ قرآن کی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ڈویژن کس طرح سے کی گئی. اور یہ ساری چیزوں کا نچوڑ اگر آپ ایک طرح سے دیکھ لیں تو وہ ہمیں جو ہے سورہ فاتحہ کے اندر مل جاتا ہے. اور پھر سورہ فاتحہ کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو آ جاتی ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے جو آ جاتی ہے. تو یہاں پر ہمارا جو ہے تعارف ہم اس کا کمپلیٹ ہوا ہے سورہ فاتحہ کا. انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم اس کے جو ہیں بقیہ جو ہیں آیات کا آغاز کریں گے باقاعدہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.